ہاں، جس دن ہم آف ہوئے ہم ضرور کہیں باہر کا پروگرام بنائیں گے۔ پھر تم کر لینا تمہاری ڈھیر ساری باتیں مجھ سے۔ عشاء ایک ہاتھ سے موبائل کان سے لگائے، دوسرے ہاتھ سے گیس تیز کرتے ہوئے مروہ سے مخاطب تھی۔ ٹھیک ہے، تم کہیں اور کا پروگرام نہ بنا لینا پھر۔ مروہ اب کنفرم کر رہی تھی کہ کیا عائشہ واقعی اس کے ساتھ چلے گی۔ نہیں بابا، میرا تمہارے علاوہ اور کون دوست ہے؟ بھلا جس کے ساتھ میں کہیں جاؤں گی؟ تم جانتی تو ہو مروہ۔ تو پھر ٹھیک ہے، سنڈے کو پکا۔ ٹھیک ہے بابا، پکا۔ اب فون رکھو ورنہ جو تھوڑی بہت کوکنگ مجھے آتی ہے اس کا بھی کباڑہ ہو جائے گا۔ وہ کبھی گیس کو تیز کرتی، کبھی آہستہ، جس کی وجہ سے اوپر رکھا کھانا کبھی بھی جل سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، اپنا دھیان رکھنا، شام کو ملتے ہیں، کہتی ہوئی مروہ فون بند کر چکی تھی۔ وہ موبائل ایک سائڈ پر رکھ کر اب پوری طرح کوکنگ پر فوکس کر رہی تھی۔ جہاں کیا کم تھا کیا زیادہ، اسے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ایک دم تیز چلتی گیس سے تیل زیادہ گرم ہونے کی وجہ سے چھینٹے پھیلنے لگے۔ کچھ چھینٹے اس کے ہاتھ پر گرے، جس کی وجہ سے اس نے فوراً سے گیس آہستہ کی۔ اوفو، یہ کوکنگ کیا مصیبت ہے یار، ڈھنگ کی کوکنگ بھی نہیں کر سکتی میں تو۔ یا اللہ پلیز مجھے کوکنگ کرنا آ جائے۔ 2 گھنٹے کی محنت کے بعد یوٹیوب سے کوکنگ کی ریسپی دیکھ کر بنائی گئی ڈش اتنی بھی بدمزہ نہیں تھی۔ کھاتے ہوئے وہ شکر ادا کر رہی تھی کہ چلو اتنی محنت اور ہاتھ جلانے کے بعد کچھ تو اچھا بنا۔ اب نائٹ ڈیوٹی کا یہ تو فائدہ تھا کہ وہ دن بھر میں اپنے چھوٹے چھوٹے کام نمٹا لیتی تھی اور ٹائم رہتے کوکنگ بھی کرنا سیکھ رہی تھی۔ اور کچھ عرصہ پہلے دایا اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اب وہ اپنا ہر کام کرتی تھی، گل فام ہی کیا کرتی تھی۔ عشاء تب بھی بہت کوشش کرتی تھی کہ وہ اپنے کام زیادہ سے زیادہ خود کیا کرے، پر گل نام ہمیشہ کہتی تھی کہ اسے عشاء کا ہر کام کرنا بہت پسند ہے۔ اسی لیے آج عشاء کو بہت مشکل ہوتی تھی اور سب سے زیادہ مشکل کام اسے کھانا بنانا لگتا تھا، کیونکہ کیا چیز کس مقدار میں ڈالنی ہے وہ اس میں ہمیشہ کنفیوز ہو جاتی تھی۔ پر اب آہستہ آہستہ اس کی کوکنگ میں بہتری آ رہی تھی۔ ظاہر ہے یہ کام ہے تو ایک عورت کا، اور عورت چاہے جتنی بھی کام چور یا پھوہڑ کیوں نہ ہو، جلد یا بدیر وہ ہر کام سیکھ ہی جاتی ہے۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑی ٹائی باندھتے اپنے آپ کا بغور جائزہ لے رہی تھی۔ مروہ نے کہا تھا کہ مجھے پارلر ٹریٹمنٹ لینا چاہیے، پر کیوں؟ مجھے تو نہیں لگتا۔ وہ اپنا چہرہ ادھر ادھر گھماتے غور غور سے دیکھ رہی تھی۔ سر جھٹکتے وہ اپنا سیل فون پکڑتی مال کے لیے نکل پڑی۔ ٹرام میں بیٹھی ہوئی یہ سوچ رہی تھی کہ زندگی کتنی جلدی اپنا ہر رنگ دکھاتی ہے۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اتنی جلدی اپنی سب ذمہ داری سنبھال لے گی، پر جلدی کا نام زندگی ہے۔ خیر، معمول کے مطابق وہ اپنی اکلوتی دوست مروہ کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی اور اپنا کام دھیان سے کر رہی تھی۔ عشاء، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے، تم جب فری ہوئی تو؟ اوکے اوکے کہتی ہوئی مروہ اپنے کام کی طرف متوجہ ہوئی۔ اب عشاء سوچ رہی تھی کہ آج اس کا دن اتنا مصروف تھا کہ دونوں کو اتنا ٹائم نہیں ملا کہ بیٹھ کر بات کر سکے۔ سوری مروہ، آج بہت زیادہ کام تھا، تھوڑا بھی ٹائم نہیں ملا۔ بمشکل وقت نکال کر اب وہ دونوں ڈنر کرنے کے لیے ساتھ ساتھ چھوٹی موٹی باتیں کر رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، مروہ کھانے سے بھرپور انصاف کرتی ہوئی بولی۔
کیا بات کرنی تھی تمہیں؟ عشا نے چاولوں کا چمچ منہ میں رکھتے مروہ سے سوال کیا۔ عشا، میں تم سے یہاں کی ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ دیکھو، میں جانتی ہوں کہ یہاں میری سب سے دوستی ہے، میں سب سے بات کر لیتی ہوں، پر سچ بتاؤں تو مجھے تم جیسی کوئی دوست آج تک نہیں ملی۔ ایسا لگتا ہے کہ میں تم سے اپنی ہر بات شیئر کر سکتی ہوں۔ مروہ کافی سنجیدگی سے بات کر رہی تھی۔ یو کین ٹرسٹ می۔ عشا مروہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے اسے یقین دلا رہی تھی۔ اب بتاؤ کیا بات ہے؟ عشا سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ دراصل بات یہ ہے کہ مروہ اپنی کرسی سے تھوڑا آگے کو جھکی اور ایک ڈرتی ہوئی نگاہ ادھر ادھر دوڑاتی قریب ہوئی۔ عشا، یہاں اس مال میں اللیگل طریقے سے ڈرگس کی ایکسپورٹ ہوتی ہے، اور میں نے کافی دفعہ دیکھا ہے۔ یہاں کا مینیجر اور آنر مسٹر وحید دونوں ہی اس کام میں شامل ہیں۔ مروہ کی کہی بات سن کے جیسے عشا کے ذہن میں ایک جھماکا ہوا۔ اسے بے اختیار ہی اس دن فش بنڈل والی بات یاد آ گئی۔ وہ فش بنڈل، وہ سفید پیکٹ۔ اب اسے دھندلی تصویر واضح ہو رہی تھی۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ واقعی؟ ہاں نا، میں نے خود دیکھا ہے۔ اور تمہیں پتہ ہے، ایک دفعہ میں نے یہاں کے مینیجر سے بات کی تو اس نے مجھے دھمکی دے ڈالی کہ اگر آج کے بعد اس بات کا ذکر میں نے کسی اور سے کیا تو وہ مجھے جاب سے نکال دے گا۔ نہ تو تم پولیس کے پاس کیوں نہیں گئی؟ یہ تو ایک پولیس کیس ہے۔ یار، میں جانا چاہتی تھی، پر میرے پاس فی الحال یہی ایک جاب ہے، اس کے علاوہ کہیں اور نہیں، اور میں یہ جاب افورڈ نہیں کر سکتی۔ ابھی اسی میں چپ ہوں۔ مروہ، تمہیں پتہ ہے پچھلے مال میں بھی یہی کام ہوتا ہے۔ جب میں وہاں تھی تو پہلے مجھے شک تھا، پر اب مجھے یقین ہو گیا ہے۔ واٹ؟ تم سچ کہہ رہی ہو؟ عشا کی بات سن کے مروہ نے حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا۔ ہاں نا، سچ کہہ رہی ہوں۔ تو واہ ہے، قسم سے یہ بڑے لوگ بھی کس قدر گھٹیا ہوتے ہیں نا، پیسے کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں۔ عشا، میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ میں نے کافی جگہ اپلائی کیا ہے جاب کے لیے۔ جیسے ہی کہیں جاب ملے گی میں اسی دن یہاں سے ریزائن دے دوں گی۔ مروہ اسے اپنے پلان کے بارے میں بتا رہی تھی۔ ایسی جگہ تو مجھے بھی نہیں رہنا، عشا نے چمچ پلیٹ میں گھسیٹتے ہوئے بیزاری سے کہا۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں اب جہاں بھی جاب کے لیے اپلائی کروں گی وہاں 2 کے لیے جگہ ڈھونڈوں گی۔ واقعی؟ سچ کہہ رہی ہو؟ عشا نے مروہ کی بات پر چہک کر جواب دیا۔ ہاں بھائی، اب جہاں میں جاؤں گی میں چاہتی ہوں میری پیاری دوست بھی وہاں میرے ساتھ جائیں۔ مروہ عشا کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر پیار سے بولی۔ تم بہت اچھی ہو مروہ۔ تھینکس، تم بھی بہت اچھی ہو۔ دونوں ہنستی ہوئی کھانے سے فارغ ہو کر اپنے اپنے کام کی طرف متوجہ ہوئیں۔ کچھ دیر ادھر ادھر کے کام کرنے کے بعد آف ہونے کا وقت بھی ہو گیا۔ ایک نظر کلائی پر بندھی گھڑی پر ڈال دیں، عشا نے ایک تشکر بھری سانس خارج کی۔ شکر ہے دن گزر گیا۔
کل سنڈے ہے مس عشا، تو کیا پروگرام ہے پھر؟ کہیں باہر چلیں؟ کاؤنٹر پر رپورٹ کرتے مروہ عشا سے مخاطب تھی۔ تو یہاں زیادہ جگہ جانتی نہیں، تم بتاؤ کہاں چلیں؟ عشا مروہ سے سوال کر رہی تھی۔ تم ترکی میں رہتی ہو مس عشا، اور کچھ کہہ رہی ہو کہ یہاں کی جگہ نہیں جانتی؟ مروہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اب عشا سوچ رہی تھی کہ وہ اسے کیسے سمجھائے کہ آرفن کیئر میں رہتے ہوئے اس سے باہر کی دنیا کتنی دور تھی۔ وہ تو بس اپنے گھر سے باہر بازار تک جاتی تھی اور بازار سے واپس گھر، یہی اس کی دنیا تھی۔ پر وہ مسکراتے ہوئے مروہ کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں ایڈریس سینڈ کر دوں گی، تم وہاں پہنچ جانا۔ اوکے۔ مروہ نے اب اس کی مشکل آسان کی۔ اوکے، اب چلتے ہیں۔ دونوں چلتے ہوئے مال سے باہر جا رہی تھی جب اچانک مسٹر وحید ان کے قریب آ رکا۔ مرحبا گرلز، وہ کافی دیر سے انتظار کر رہا تھا کہ کب وہ فری ہوں۔ مرحبا سر، دونوں نے بیک وقت جواب دیا۔ مسٹر وحید چھوٹی موٹی باتوں میں ان دونوں کے ہمراہ مال سے باہر آیا۔ اب مجھے اجازت دیں سر، میں چلتی ہوں۔ مروہ اجازت طلب کرتی عشا سے ہاتھ ملاتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ عشا کو اب اس شخص کی حقیقت سن کر 2 منٹ بھی اس کے پاس رکنا زہر لگ رہا تھا۔ مس عشا، آئے میں آپ کو گھر ڈراپ کر دیتا ہوں۔ مسٹر وحید چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ لیے ایک بے ڈھنگی سی آفر کر رہا تھا۔ تھینک یو سر، پر میں چلی جاؤں گی، آپ کو تکلف کرنے کی ضرورت نہیں۔ عشا کو اپنے سامنے کھڑا سانولی رنگت کا، گول گول آنکھوں اور عجیب سی مسکراہٹ رکھنے والا ایک ادھیڑ عمر کا شخص اس وقت زہر لگ رہا تھا، اور وہ ادھر ادھر نظریں دوڑا رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کاش وہ ایک دم سے یہاں آ جائے اور اس شخص سے اس کی جان چھوٹ جائے، پر وہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس میں تکلف کی کیا بات ہے؟ مجھے خوشی ہوگی، پر مجھے تو نہیں ہوگی نا، وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی۔ نہیں سر، آپ کا بہت شکریہ، کہتے ہوئے عشا سائڈ سے نکلنے لگی کہ مسٹر وحید ایک دم سے اس کے سامنے ہوا۔ ارے رکو تو، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ سر، وہ دراصل کافی دیر ہو گئی ہے اور مجھے گھر جانا ہے۔ تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں، چلو رات بہت ہو گئی ہے، میں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ میں چلی جاؤں گی سر۔ وہ ہاتھوں کی انگلیوں کو بے دردی سے مروڑ رہی تھی اور اسے اس خڑوس شخص پر بہت غصہ آ رہا تھا جو وہاں نہیں تھا، جبکہ یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ اس سے کچھ ہی فاصلے پر اندھیرے میں کھڑی بلیک کلر کی گاڑی کے دروازے سے ٹیک لگائے وہ بغور اس منظر کا جائزہ لے رہا تھا۔ عشا پھر سے معذرت کر کے وہاں سے نکلنے لگی کہ مسٹر وحید پھر سے اس کا راستہ روک کے کھڑا تھا۔ عشا کو اب اس ادھیڑ عمر شخص پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کوئی چیز اٹھا کر اس کے سر پر دے مارے اور وہاں سے فرار ہو جائے، پر اس سے زیادہ غصہ اسے سلطان پہ آ رہا تھا جو نہ جانے کہاں تھا۔ مس عشا، اب آپ ضد کر رہی ہیں، دیکھیں رات بہت ہو گئی ہے اور سردی بھی بہت ہے،
میں آپ کو سیفلی گھر تک پہنچا دوں گا، اور تم یہاں کھڑی ہو، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ ابھی بات مسٹر وحید کے منہ میں ہی تھی کہ عشا کے عقب سے ایک بھرپور بھاری مردانہ آواز گونجی۔ مسٹر وحید اور عشا دونوں نے بیک وقت سائڈ پر دیکھا، جہاں بلیک کلر کی شرٹ اور سکن کلر کی پینٹ پر اٹیچڈ ہکس، جو کہ پینٹ کی اگلی طرف سے لے کر کندھوں سے ہوتی ہوئی پینٹ کی بیک سائڈ تک اٹیچڈ تھیں، بال سلیقے سے بنائے ہوئے، آنکھوں پر بلیک گوگلز اور چہرے پر بلیک ماسک لگائے وہ اپنی پوری شان سے کھڑا تھا۔ سلطان کو دیکھ کر عشا کی اڑی ہوئی ہوائیاں واپس لوٹیں۔ آپ آ گئے؟ عشا نے آپ پر زور دیتے ہوئے سلطان سے کہا۔ میں تو کب سے تمہارا ویٹ کر رہا ہوں۔ مرحبا، مسٹر وحید سلطان سے مخاطب ہوا۔ مرحبا، سلطان نے قدرے بیزاری سے جواب دیا۔ آپ کون ہیں جناب؟ وحید سلطان سے مخاطب تھا۔ سر وہ یہ چلیں۔ ابھی عشا کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ سلطان نے دھیرے سے عشا کا بازو تھام لیا۔ عشا نے اچانک اپنے بازو کی طرف اور پھر سلطان کی طرف دیکھا، جو کہ ماتھے پر کئی شکنیں لیے عشا کو بغور دیکھ رہا تھا۔ سلطان کے اس طرح غصے سے دیکھنے پر عشا کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اس کے مضبوط ہاتھ سے اپنا بازو چھڑا سکے۔ ایکسکیوز اس، کہتا ہوا سلطان عشا کے بازو پر اپنی گرفت مضبوط کرتا کار کی طرف بڑھنے لگا، اور وہ بے یقینی سے اس کی چوڑی پشت کو بغور دیکھتی اس کے قدم بہ قدم چل رہی تھی۔ کار کے قریب پہنچ کر سلطان نے مضبوطی سے پکڑا وہ نازک سا بازو اپنی گرفت سے آزاد کیا اور کار کا دروازہ کھول کے اسے اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا، جو کہ فٹ سے اندر بیٹھ گئی۔ دوسری طرف سے ہوتا ہوا وہ ڈرائیونگ سیٹ پر آیا، برا جمان ہوا اور بجلی کی تیزی سے کار سٹارٹ کرتا وہاں سے غائب ہوا۔ مسٹر وحید وہیں کھڑا اس مضبوط اور خوبصورت، خوبرو اور دبنگ پرسنالٹی والے شخص کو بس دیکھتا ہی رہ گیا، جو اس کے سامنے سے اس نازک سی چڑیا کو تھام کر لے گیا۔ مسٹر وحید کے چہرے پر غصے کے آثار نمایاں تھے، اور وہ سر جھٹکتا ہوا واپس مال کی طرف بڑھ گیا۔ آج اس کا شکار اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا، جس کا افسوس کرتا وہ اپنے آفس کی چیزوں پر غصہ نکال رہا تھا۔ آج تو تم بچ گئی، پر آخر کب تک بچو گی؟ آنا تو تمہیں میرے پاس ہی ہے نا۔ سوچتے ہی وحید کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ نمایاں ہوئی۔ کہاں تھے تم؟ پتہ ہے وہ شخص کتنا ڈسپریسنگ ہے، مجھے اس سے بہت چڑ ہوتی ہے۔ تم نے اتنی دیر لگا دی، میں ڈر گئی تھی۔ وہ ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتی سلطان سے معصوم سی شکایات کر رہی تھی۔ میں یہیں تھا، تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ تم لیٹ باہر آئی آج۔ لیٹ نہیں آئی۔ وہ مسٹر وحید، کیا کہا اس شخص نے تمہیں؟ سلطان نے گاڑی کی سپیڈ بہت سلو کر دی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میں گھر ڈراپ کر دیتا ہوں تمہیں۔ پتہ ہے مجھے آج اتنا زیادہ غصہ آیا، میں تو 2 پل بھی اس شخص کے پاس رکنا نہیں چاہتی۔ اس کے ساتھ گھر جانا تو بہت دور کی بات ہے، اور ایک تم نے اتنی دیر لگا دی۔
عشا خفگی سے سلطان کی طرف دیکھنے لگی، جس کے چہرے پر ایک غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ شخص تمہیں پریشان کرتا ہے؟ قدرے سنجیدگی سے سلطان نے پوچھا۔ نہیں، پریشان تو کبھی نہیں کیا، پر باتیں عجیب طرح سے کرتا ہے، مجھے بالکل نہیں پسند۔ میں تو بہت کوشش کرتی ہوں کہ اس سے دور ہی رہوں، اور رہتی بھی ہوں۔ گڈ، زیادہ بات نہ کیا کرو۔ سلطان سامنے دیکھتا ڈرائیو کرنے میں مصروف تھا۔ میں کیوں کروں گی بات اس سے؟ پتہ ہے، جب بھی وہ میرے سامنے آتا ہے یا بات کرتا ہے، میرا دل کرتا ہے کہ کوئی چیز اٹھا کر اس کے سر میں مار دوں اور وہاں سے بھاگ جاؤں۔ عشا دونوں ہاتھوں کو ہوا میں لہراتے ہوئے بول رہی تھی۔ اس کے اس معصوم سی کارروائی پر سلطان کے غصے سے بھرے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ نمایاں ہوئی، جسے وہ عشا سے چھپا نہ سکا۔ اپنی بات مکمل کر کے سلطان کی مسکراہٹ دیکھ کر عشا کا ایک بے اختیار قہقہ گونجا۔ سچی، اگر مجھے کبھی موقع ملا نا تو میں ایسا ضرور کروں گی، وہ مسکراتے ہوئے بول رہی تھی۔ پاگل لڑکی، سلطان دل ہی دل میں سوچتا مسکرا رہا تھا۔ تمہارا دن کیسا گزرا؟ اپنے چہرے سے ماسک ہٹاتے ہوئے اب سلطان عشا سے مخاطب تھا۔ اچھا تھا، بہت مصروف تھا، آج بہت زیادہ کام تھا۔ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر جمائی روکتے وہ بتا رہی تھی۔ تم کیسے ہو؟ تمہارا دن کیسا گزرا؟ اب وہ الٹا سوال کر رہی تھی۔ اچھا، مگر جواب مختصر ملا۔ تم نے کھانا کھایا؟ ہاں، ڈنر کے بعد ہی آف ہوتی ہوں۔ اوکے، اور تم نے کھایا؟ سلطان ہمیشہ ہی مختصر جواب دینے کا عادی تھا۔ تمہیں ایک بات پتہ ہے؟ وہ سلطان کی طرف دیکھتے پوچھ رہی تھی۔ کون سی بات؟ تم نا ہر بات کا بس اتنا چھوٹا سا جواب دیتے ہو۔ وہ ہاتھ کی انگلی اور انگوٹھے کو بالکل ساتھ جوڑے درمیان میں تھوڑی سی جگہ چھوڑے سلطان کی طرف کیے کہہ رہی تھی، جو کہ سامنے دے کر ڈرائیو کر رہا تھا۔ گردن گھما کر اس کے ہاتھ کے اشارے کی طرف دیکھا۔ تمہیں کوئی پرابلم ہے کیا؟ اتنے سے جواب سے ہاں نا ہے تو پھر وہ پرابلم تم خود حل کرو، تم تھوڑے خڑوس بھی ہو۔ کہتی ہوئی وہ دونوں ہاتھ آپس میں باندھے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ تھینک یو کہتا ہوا وہ نارمل انداز میں ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے اپنی نہ ختم ہونے والی باتوں میں مصروف تھی، جبکہ مقابل شخص ہر بات کو غور سے سن رہا تھا، مگر جواب مختصر دے رہا تھا۔ باتیں کرتے عشا کو گاڑی میں پھیلی سلطان کی گہری کلون کی مہک بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ سلطان نے سوال کیا، وہاں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ مسئلہ تو کوئی نہیں، سوچتے ہی عشا کو مروہ کی کہی ہوئی بات یاد آ گئی۔ کیا میں اسے بتاؤں ڈرگس والی بات؟ پر یہ کیا کر سکتا ہے؟ اگر میں اسے بتا بھی دوں تو یہ کیا کرے گا؟ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ شخص اس کام کو ختم کرنے کے لیے اس دنیا میں آیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے ایک دفعہ بتانے پر یہ شخص کیا سے کیا کر سکتا ہے۔ یہ ہے، آخر سلطان سے بچنا کس کے بس میں تھا، مگر یہ معصوم بس یہ سوچ رہی تھی کہ اگر اسے بتا دیا اور اس نے پولیس کا سہارا لیا
تو بیچارہ یہ ایویں ہی بیچ میں پھنس جائے گا۔ خیر، ابھی کے لیے اسے سلطان سے یہ ڈسکس کرنا مناسب نہیں لگا۔ اپنی سوچوں میں گم آنکھیں موندے وہ نیند کی وادیوں میں کھو چکی تھی۔ کچھ پل اس کی آواز نہ آنے پر سلطان کی اس کی جانب دیکھا، جو کہ مست سو رہی تھی۔ نام گردن ہلاتا وہ سکون سے ڈرائیو کر رہا تھا، مگر اسے الجھن ہو رہی تھی، کیونکہ وہ باتوں کی پوٹلی اب سو چکی تھی اور اب وہ بور ہو رہا تھا۔ سلطان نے گاڑی کی سپیڈ تھوڑی تیز کی، مگر وہ دھیان سے چلا رہا تھا، کیونکہ وہ اسے جگانا نہیں چاہتا تھا۔ حال کے باہر اس نے آہستہ سے گاڑی روک دی اور ایک گہری سانس لیتے ہوئے ہاتھ آپس میں باندھے بغور اس معصوم چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ دیکھنے پر مجبور ہو گیا، جو کہ پرسکون نیند سو رہی تھی۔ بنا میک اپ کے شفاف اور معصوم چہرہ، وہ کتنی خوبصورت تھی۔ سلطان تھوڑا اس کی طرف جھک کر بغور دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنے اندر ایک عجیب سا احساس اٹھتا ہوا محسوس ہوا، جو کہ نیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ کیا احساس ہے، مگر مسٹر وحید کا اس طرح آج اس سے بے تکلفی سے بات کرنا اور اس کے مقابل کھڑا ہونا سلطان کو بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا، بلکہ سلطان کو اس شخص سے سخت نفرت ہوئی تھی۔ اسے اس طرح دیکھتے سلطان کے اندر اٹھا احساس گہرا ہوتا جا رہا تھا، جس پر غور کرتا وہ ایک جھٹکے سے سیدھا ہوا اور اپنے آپ پر غور کرتا خود کو ڈپٹ گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں۔ ماتھے پر اچانک کئی شکنیں ابھری اور وہ مضبوط شخص ہمیشہ کی طرح خود کو قابو میں کر گیا۔ سلطان نے گاڑی کو بیک کر کے اچانک سے بریک لگائی، جس سے وہ سوئی ہوئی راجکماری ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا؟ کیا؟ ایک دم جھٹکا لگنے سے وہ حواس باختہ سی بڑبڑانے لگی۔ گھر آ گیا کیا؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ کیا ہو گیا؟ میں سو گئی تھی۔ ابدر، تم مجھے جگا دیا کرو۔ وہ کس لیے؟ سلطان نے آئیبرو اٹھاتے پوچھا۔ میں سو جاتی ہوں تو تم اس طرح ڈسٹرب ہوتے ہوگے ڈرائیو میں؟ بالکل نہیں، میں کوئی کچا ڈرائیور تھوڑی ہوں۔ شکریہ، عشا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اٹس اوکے۔ ایک بات کہوں؟ کہو۔ میں جب تمہارے ساتھ ہوتی ہوں تو خود کو بہت سیف فیل کرتی ہوں۔ سلطان نے بغور اس کی بڑی بڑی براؤن آنکھوں کو دیکھا۔ دیٹس گڈ، چلتی ہوں، اللہ حافظ، دھیان سے جانا۔ کہتی ہوئی وہ اپنا بیگ سنبھالتی گاڑی سے باہر نکل گئی اور وہ اسے دور تک جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔